السلام علیکم، میں صبیہ خالق۔ انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اس ملک کے لیے ہم کیا بولیں، ہم تو بول بول کے بھی تھک چکے ہیں اور کتنا غصہ ہوں، کتنا اگریسو ہوں، اپنا ہی بلڈ پریشر بڑھا لیتے ہیں بول بول کے۔ ان لوگوں کو تو کچھ نہیں جاتا، یہ تو اپنے ٹھنڈے کمروں میں اور سکون کے کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ہمیں خیال ہے ہم لوگوں کو دیکھ کے، ان کی پریشانیاں دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور عمران خان نے بالکل صحیح کہا تھا کہ جب میں مافیا پہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سب ایک ہو جائیں گے، اور وہی ہوا۔ جب انہوں نے مافیاز کو پکڑا، ان لوگوں کے کرپشن سامنے لائے تو یہ سب ایک ہو گئے۔ نواز شریف کی جتنا بھی دولت تھی، جتنا بھی سب کچھ تھا اور جو کہ سامنے آ چکا تھا، وہ سب کی سب ختم ہو گئی۔ ایسا ختم ہوا جیسے روئی کا گولا اڑ جاتا ہے آسمان پہ۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم تو ظاہر ہے عوام تو کچھ نہیں بول سکتی، احتجاج کریں تو مارے جاتے ہیں، بولیں تو مارے جاتے ہیں، کریں تو کیا کریں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مایوسی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مایوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم مایوس نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہے ایک دن ضرور انصاف ملے گا، اور عمران خان کو انصاف ملے گا۔ آپ لوگ کتنا دبائیں گے، کیا کچھ نہیں کریں گے، آپ نے تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا، سارے حربے اپنا لیے، لیکن وہ بندہ جو ہے وہ بالکل طاقتور ہے اور پوری اس سے کھڑا ہے، جان و دل سے کھڑا ہے ملک کے لیے۔ اسی نے ہمارے ملک کو شعور دیا، ہمارے بچوں کو شعور دیا، انہیں بولنا سکھایا، ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ناانصافیاں ہو رہی ہیں، کس طرح قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ چلے لائیو کوریج میں ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ کس طرح سے توہین ہوتی ہے، اور کس طرح سے بولا جاتا ہے، اور کس طرح سے کسی کی حق تلفی کی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ تو ہمیں پتہ چل چکا، اور نواز شریف کی چالاکیاں جو تھیں وہ بالکل کھل کر سامنے آ گئیں، کہ وہ ایئرپورٹ سے لے کے گھر تک جس طرح سے اس کو لایا گیا، اور ان کو اس قدر ریلیف دیا گیا کہ وہ اپنے اب کمرے میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے ساڑی تو گل ہو گئی، یعنی کہ اب تو کوئی فائدہ نہیں ہمیں بولنے کا۔ ان کی بات ہو چکی ہے، انہیں آنا ہے اور انہیں لوٹنا ہے، اور انہیں کروڑوں روپے جمع کرنے، اربوں روپے جمع کرنے، اور واپس لوٹ جانا ہے۔ ان کو معلوم ہے چاہے 17 مہینے رہیں، چاہے 2 سال رہیں، چاہے 1 سال رہیں، انہیں جانا ہے، انہوں نے یہاں رہنا نہیں، انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے، کیونکہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہیں وزیر اعظم بننا ہے۔ جو لوگ ان کو لا رہے ہیں وہ فیصلہ کر کے لائے ہیں، جبھی تو کہاں تک کریں گے آپ لوگوں نے تو ساری حدیں سب کچھ پار کر دیا۔ نہ آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں، نہ کسی اور سے ڈر رہے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ کو کون سمجھائے کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں؟ لیکن آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا، آپ کو تو بس ایک ہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہی سب کچھ ہے۔ نواز شریف چونکہ وہ آپ لوگوں کو سہولت، وہ آپ کا سہولت بنا ہوا ہے، اور وہ آپ لوگ اچھے لوگوں کو آپ لوگ 1 سیکنڈ میں فارغ کر دیتے ہیں، صرف نواز شریف کے حکم سے، مریم نواز کے۔ اب مریم نواز خاموش ہو کے کیوں کمرے میں بیٹھ گئی؟ نکلے اور باہر بتائیں، باہر کیوں نہیں نکل رہی؟ کس کے ڈر سے باہر نہیں نکل رہی؟ جو چیخ کے ججز کے خلاف، اور عمران خان کو صرف ان کے لیے ایک ٹاپک تھا، عمران خان یا ججز۔ اب کے ججز کا وہ سب باتیں کیوں نہیں سن رہے، وہ باتیں کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں انتظار ہے ان کا کہ آئیں اور اسی طرح سے بولیں اور بتائیں کہ انہیں لیول فیلڈ مل چکی ہے، انہیں سب کچھ ان کا برابر ہو چکا ہے، جو کہ وہ انہوں نے عمران خان کو بالکل نہیں دیا۔ اور ہر پارٹی کو مل چکی ہے لیول فیلڈ، دیکھا جائے تو ہر پارٹی کو مل چکی ہے لیول فیلڈ، نہیں ملی تو عمران خان کو نہیں ملی، کیونکہ آپ نے دینی نہیں تھی، آپ فیصلہ کر چکی تھی، آپ جو اپنی تقریریں کرتی تھی اس قدر چیخ کے، اور آپ لوگوں نے کتنے بندے تیار کیے عمران خان کے لیے، کتنے لوگ تیار کیے، کتنے لوگوں کو پیسہ دیا صرف عمران خان کے خلاف بولنے کے لیے، اور وہ بولے، جھوٹ بولے، چاہے وہ اس کا سابقہ شوہر ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی شرم نہیں آئی کہ اپنی جس عورت کے ساتھ زندگی گزاری، جس کے بچے ہیں اس کے پاس، اس نے آ کے عمران خان کے خلاف بولا، اس کو بھی شرم نہیں آئی۔ شرم آنی چاہیے اس انسان کو بھی۔ ان سب چیزوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے، یہ بھی ہم کھلا بول سکتے ہیں ان سب چیزوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ ججز قوم کی امید ہوتے ہیں، یہ ججز قوم کی امید ہوتے ہیں، کس لیے سپریم کورٹ بنائی جاتی ہے کہ یہی امید دیں گے۔ لوگ کیوں روتے پیٹتے ہیں سپریم کورٹ جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ لیکن یہ لوگ کوئی بھی امید پوری نہیں کر رہے۔ یہ حلف لیتے ہیں قرآن پاک کے اوپر، اس بات کا حلف لیتے ہیں کہ ہم جھوٹ کے مبنی پہ بیانات دیں،
ہم جھوٹی خبریں دیں، ہم جھوٹی باتیں کریں، مگر کون بولے ان سے؟ یہ تو آئے تھے قرآن پہ حلف لے کر گئے تھے، اور آ کے انہوں نے یہ کچھ کیا، یہ تو ہمیں معلوم تھا کرنا ہے انہیں، لیکن کیوں کیا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ قرآن آپ کے نزدیک کچھ نہیں ہے، اسلام آپ کے نزدیک کچھ نہیں ہے، آپ کے نزدیک کچھ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم تو بلیو کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے قرآن پہ، ہمارا ایمان ہے، لیکن آپ لوگ کا ایمان ٹوٹ چکا ہے۔ قاضی صاحب آپ نے جو کیا ہے وہ آپ نے کس کے کہنے پہ کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں، کہ آپ نے تحریک انصاف کو توڑنا تھا، آپ نے توڑ دیا، ہر طرح سے توڑ دیا، ہر چیز کو کالعدم قرار دے دیا۔ ہمیں معلوم ہے یہ دشمن ہے، یہ صرف عمران خان کی دشمن نہیں ہے، یہ پوری قوم کی دشمن ہے، پوری قوم پریشان ہے، پوری قوم لاچار ہے، پوری قوم سسک رہی ہے، رو رہی ہے، ایک دوسرے کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اور آج کیا ہوگا، اور کل کیا ہوگا، کب ہمیں مہنگائی سے چھٹکارا ملے گا، کب ہم مہنگائی سے نکلیں گے۔ مہنگائی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، روز بروز ایک چیز، اگر آپ لوگ 10 روپے بڑھاتے ہیں تو ہمیں 20 روپے دینے پڑتے ہیں۔ غریب رل گیا ہے۔ آپ لوگ کو غریب کا احساس ہوتا تو آج آپ ایک اچھے انسان ہوتے، آپ کی عزت کی جاتی، آپ کا ایک لکھا جاتا کہ نہ ہاں اس شخص نے، ان لوگوں نے ہمارے ملک کو سنبھالا، ان لوگوں نے ہمارے ملک کے غریبوں کو سنبھالا، ہمارے غریب ملکوں کو پریشان ہونے نہیں۔ دعائیں لی آپ نے غریبوں سے، لیکن آپ دعائیں نہیں لے رہے، آپ دعائیں لے رہے ہیں غریبوں سے۔ آپ بتائیں یہ بد دعائیں عرش تک جب پہنچیں گی تو کیا ہوگا؟ خدا سے ڈریں۔ خدا حافظ۔